وہ ہم ظاہر کرنا نہیں چاہ رہے. اصل تو انسانیت کے اندر یہ ہے کہ انسان کا اندر دیکھا جاتا ہے, ہم یہ باہر سے اندر لے کے جاتے ہیں. حقیقت تو یہ کہ اندر سے باہر آتا ہے نا. آپ اپنے آپ کو باہر سے بالکل اچھا رکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ اندر بھی اچھا ہو سکتا ہے کہ باہر سے دکھنے والا جو ہمارا عمل ہے وہ اندر سے نہیں ہوتا. ہاں اندر سے جس کا ہوگا نا تو باہر سے وہ چاہے جیسا بھی ہو لیکن نظر آ ہی جاتا ہے کہ یار اس کے اندر انسانیت باقی ہے. تو نفاق ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جو ہے نا انسانی دائرے سے باہر نکال کے بہت کچھ کرنے پر جو ہے آمادہ کر دیتا ہے. قتل و غارت گیری ہو جاتی ہے, جھوٹ انسان بول دیتا ہے, فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے. بہرحال یہ انسان کا ایک اپنا عمل ہے, اس سے جو اگر اس برائی میں مبتلا ہے تو بالکل بچے. جہاں تک تعلق عفو درگزر کا ہے تو یہ انسان کی حسن خوبی ہے, اسلام کی حسن خوبی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے اس کے ان لوگوں کو جو عفو درگزر سے کام لینے والے ہیں ان کی تعریفیں بیان کی ہیں. بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ کائنات کا سب سے طاقتور ترین انسان وہ ہے کہ جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود بھی معاف کر دے. وہ سب سے بڑا طاقتور ہے. اور حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کوئی ایسی جڑی بوٹی آپ کے پاس ہے کہ جو لوگوں کو جو ہے جلد شفا دے. تو آپ نے کہا کہ نرم بات کرنے اور لوگوں کو معاف کرنے اور دل میں خوشی داخل کرنے سے تیز دوا میں نے نہیں دیکھی جو اثر کرتی ہو. یعنی کہ دوائیں تو بہت ہیں, یعنی کہ ظاہری دوا انسان کے پاس جو ہے نا وہ اس کا اپنا اخلاق ہے. انسان اپنے اخلاق کو ستھرا رکھے, اخلاق کو اچھا رکھے. کہتے ہیں نا کہ انسان کو اپنا مرید بنانا ہو تو اپنے اخلاق کو ستھرا کر لو, وہ آپ کا مرید ہو جائے گا. جو انسان کسی کے لیے نہ جھک سکتا ہو لیکن اچھا اخلاق اپنانے والا جو انسان ہوگا نا وہ جھکتا بھی ہے, اس کے آگے لوگ جھکتے بھی ہیں. اگر یہ انسان چاہے کہ میرے ہی لوگ